علی امین گنڈاپور کو میرے پاس کہ جو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بجٹ اتنی جلدی اور اتنی مجبوری میں کیوں پیش کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور کو میرے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. یہ 5 ہفتے سے ہم پیغام باہر میری بہنیں لے کر آ رہی تھی اور میں بھی ایک دفعہ تھی, لیکن آپ جائیں سپریم کورٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ, پہلے کیوں نہیں جا کر سپریم کورٹ کو بتایا کہ عمران خان اس پارٹی کا لیڈر ہے, ایف آئی آر درج کریں. اور وہ اب لائرز بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج کیسے کی جائے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. ڈرون حملے بتا دیا آپ کو, کیونکہ وہ اس کے اوپر اس وقت عمران خان کی سسٹرز عمران خان سے ملنے کے بعد کافی زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں. ملاقات بالآخر ہو چکی ہے. بجٹ کے منظوری کے بعد عمران خان نے کیا کہا ہے وہ عمران خان کی بہنیں اب بتائیں گی. ملاقات ہو چکی ہے اور ملاقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا حکم خان صاحب نے جاری کیا ہے. باڈی لینگویج سے کافی خوش لگ رہی ہیں عمران خان کی سسٹرز. ان سے پوچھیں گے کہ جو بجٹ منظور کیا گیا ہے KPK کا, اس پر عمران خان نے کیا کہا ہے, کیا حکم دیا ہے پارٹی کو, کیا بڑے فیصلے آج ہوئے ہیں. یہ علیمہ خان صاحب اس وقت ہمیں بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری بہنیں ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کی ملاقات ہوئی ہے. مجھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل بالکل نہیں جانے دیتے, لیکن جب یہ جو پوائنٹس عمران خان نے دیے وہ میں نے اس کو اسٹرکچر کر دیا, کیونکہ 4 پوائنٹس ہیں اور وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا, انہوں نے بہت تعریف کی ہے, کیونکہ میری بہنوں نے ان کو بتا رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو سوشل میڈیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا خاص طور پہ کہ وہ ایک ان کا جو کردار ہے, انہوں نے اس وقت بہت مشکل وقت میں وہی ہیں جو لوگوں کی عوام کی آواز بنے رہے ہیں. وہ عوام کی آواز ہے, اور جو عوام کی آواز ہے سیاست میں اور جمہوریت میں, عوام کی آواز لوگوں تک, جو عوام تک, انہی کی آواز جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ عوام کی آواز سنیں. اور سوشل میڈیا ہی آج کل میڈیم ہے جہاں سے آپ کو آواز عوام کی آئے گی, کیونکہ جو باقی میڈیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہمارے سامنے میڈیا کھڑا ہے, لیکن ان جو ہماری نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر, ان کے اوپر بہت مجبوری ہیں, تو ان کی لمیٹیشنز ہیں. ایک یہ پوائنٹ تھا, انہوں نے بہت تعریف کی ہے اس کی, اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام اس لیے جاری رکھیں, نہیں تو عوام کی آواز جو لیڈرز ہیں ان تک نہیں پہنچے گی. دوسرا پوائنٹ بجٹ کے اوپر ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس بیرسٹر صاحب بھیجے گئے تھے جنہوں نے آ کے جو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بجٹ اتنی جلدی اور اتنی مجبوری میں کیوں پیش کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور کو میرے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. یہ 5 ہفتے سے ہم پیغام باہر میری بہنیں لے کر آ رہی تھی اور میں بھی ایک دفعہ تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس مشاورتی ٹیم آئے, اور مشاورتی ٹیم سے میں پہلے ڈسکس کروں گا, جس کے اندر جو مزمل صاحب ہیں, ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں نا, ایڈوائزر وہ ہوں, تیمور جھگڑا صاحب ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, عمر ایوب شبلی فراز اور علی امین گنڈاپور. یہ ٹیم میرے پاس آ کر بیٹھے گی اور مجھے سمجھائے گی کہ بجٹ کیا ہے. اگر اب آپ نے جو بھی انہوں نے مجبوریاں بتائیں, مجھے وہ اس کی ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتہ, تو جو بھی انہوں نے کہا چلو کر دیا, لیکن آپ جائیں سپریم کورٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ, پہلے کیوں نہیں جا کر سپریم کورٹ کو بتایا کہ عمران خان اس پارٹی کا لیڈر ہے, عمران خان کی ذمہ داری ہے بجٹ کیسے اس کو ایلوکیشن کرنی ہے. آپ نے پہلے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو بتایا کہ IMF کیسے قبول کرے گا کہ جب پارٹی ہیڈ جس کی وجہ سے یہ پارٹی, جس کی رسپانسبلٹی ہے, جو اس کی ذمہ داری ہے پارٹی کی, اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ جائیں, آپ جائیں سپریم کورٹ, آج جا کے پرمیشن لیں. آپ کو یہ جو پہلے آپ نے نہیں کیا
اور آپ وہی مشاورتی ٹیم میرے پاس آئے گی. میں جو چینجز کروں گا یہ آپ کو میں دیکھوں گا کہ ایلوکیشن کیسے ہے. وہ بالکل خوش نہیں تھے کہ سرپلس ہوتا ہے نا, سرپلس آپ نے کیوں دکھایا, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بینیفٹ کرتا ہے. تو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کر چینجز آئیں گے. جو بھی وہ چینجز ریکمینڈ کریں گے وہ بجٹ میں شامل کیے جائیں گے. یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بجٹ قبول کر لیں جو بہت جلدی میں بغیر کسی پارلیمنٹ ان کی اسمبلی میں ڈسکشن کے بغیر 3 گھنٹے کے اندر جو پاس کر دیا گیا ہے. تو وہ ان کو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے اس بجٹ کا. 2 یہ ہو گئے. تیسرا انہوں نے بات کی ڈرونز کی. وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف ہمیشہ سے بلکہ 2011 سے میں نے یہاں سے پوری مارچ لیڈ کی تھی. وہ مارچ پوری ایک احتجاج لے کر گئے تھے وزیرستان کہ 5-6 ہزار لوگ اس وقت تک بے گناہ بچے اور عورتیں ان ڈرون اٹیکس میں شہید ہو چکے تھے. اور انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے ڈرونز کے خلاف ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرون حملے کر کون رہا ہے, لیکن جو بھی حملے کر رہا ہے آپ اس کے خلاف FIR درج کریں. اور وہ اب لائرز بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس کے اوپر FIR درج کیسے کی جائے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. ڈرون حملے بتا دیا آپ کو کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک سخت رد عمل مانگ رہے ہیں. ہاں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے, میری بہن بتا رہی ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے جب آپ کریں گے یہی ایک وجہ ہے, بنیادی وجہ جس سے دہشت گردی بڑھتی ہے. اور آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ 2004 سے تقریباً 21 سال سے, جب سے یہ 25 سال سے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے جب آپ بے گناہ لوگوں کو ماریں گے تو اس کے بعد دہشت گردی بڑھے گی. چوتھا پوائنٹ ان کا تھا ڈکٹیٹرشپ پہ. انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف نے کوئی کہا تھا ہائیبرڈ سسٹم کا. کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں کوئی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے, کیونکہ جب ٹرمپ نے ملاقات کی, جیسے کہتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے بات کرنی ہے میں ان سے بات کروں گا جنہوں نے جو فیصلے کرتے ہیں. میں ان سے کیا ٹائم ضائع کروں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو اس کا آپ کے پاس ثبوت وہاں ملتا ہے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو بلا کر بات کی, اس سے جو بھی انہوں نے بات چیت کی, اور اسی کا شکریہ ادا کیا عاصم منیر کا. اس کا مطلب ہے یہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. نہیں تو آپ کی مارشل لاء ہے. اور آپ کا ثبوت اسی میں ملتا ہے کہ باہر کے ممالک عاصم منیر سے بات چیت کرتے ہیں. باہر کے ممالک شہباز شریف کو میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کون ہے, اور نہ ہی پریزیڈنٹ زرداری سے بات کرتے ہیں. تو یہ عمران خان کے جو 4 پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. میڈم یہ بتائیے گا, اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے PTI میں کہ جو KP کا بجٹ پاس کیا گیا ہے اس پر مختلف باتیں سامنے آ رہی ہے. سیاسی جو کمیٹی ہے آپ کی, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ یہ عجلت میں کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ عجلت میں کیا گیا ہے؟ عمران خان کی اپروول ضروری تھی, اس بجٹ کو پاس کر کے عمران خان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے. دیکھیں, جو بھی ان کی مجبوری تھی وہ مجھے نہیں پتا. ہمیں کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ 30 تاریخ تک جب ٹائم تھا تو, اور آج ہماری ملاقات بھی تھی, تو ہمارے سے بھی کوئی بات چیت, ہم بھی کوئی پیغام دے دیتے. لیکن آج بیرسٹر صاحب کو اجازت مل گئی تھی اندر آنے کی. میڈم, اور تو کسی کو نہیں صاحب نے یہ بجٹ قبول کر لیا ہے, منظور کر لیا ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ میں بھی سپریم کورٹ جائیں. انہوں نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ عمران خان